بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام سن ہجری کا آغاز کس طرح ہوا؟ اجرا پس منظر تاریخی جائزہ۔ تاریخی روایت کے مطابق ظہور اسلام سے قبل دنیا کی متمدن اقوام میں مختلف سن رائج تھے۔ ان میں زیادہ شہرت یہودی اور رومی اور ایرانی سنین کو حاصل تھی، جبکہ عرب جاہلیت کی اندرونی زندگی اس قدر متمدن نہیں تھی کہ حساب کتاب کے لیے کسی وسیع پیمانے کی ضرورت پیش آتی، کیونکہ ان کے ہاں یادداشت اور حافظے ہی کا بنیادی عمل دخل تھا۔ ان کے ہاں یہ طریقہ رائج تھا کہ مختلف حالات و واقعات، موسم وغیرہ یا کوئی مشہور واقعہ لے لیا جاتا اور اس وقت کا حساب اور تاریخ کا تعین کیا جاتا، اور جاہلیت کے سنین میں عام الفیل کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ طویل عرصے تک یہی واقعہ عرب کے حساب کتاب کا بطور سن مستعمل و مروج رہا، جبکہ ظہور اسلام کے بعد یہ اہمیت تاریخ اسلام کے مختلف واقعات کو حاصل ہو گئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ عہد اسلام کے مختلف واقعات میں سے کوئی ایک اہم واقعہ دہراتے اور اسی سے حساب کا تعین کرتے۔ مثلاً ہجرت مدینہ کے بعد سورہ حج کی آیات قتال نازل ہوئی، جس میں قتال کی اجازت دی گئی تھی۔ کچھ دنوں تک یہی واقعہ بطور سن رائج رہا۔ وہ اسے سن اذن سے تعبیر کرتے اور یہ تعبیر وقت کے ایک خاص عدد کی طرح یادداشت میں کام دیتی۔ اسی طرح سورہ البراۃ کے نزول کے بعد سن برات بھی رائج رہا، جبکہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری سن الوداع تھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج، جسے تاریخ اسلام میں حجۃ الوداع کے نام سے خاص شہرت حاصل ہے۔ بعض روایات سے دیگر سنین کا بھی پتہ چلتا ہے، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: سنۃ الحیض، سنۃ الطرفن، سنۃ الزلزال، سنۃ الاستئناس وغیرہ۔ البیرونی نے اپنی کتاب آثار الباقیہ میں اس طرح کے 10 سنین کا ذکر کیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں سن ہجری کے آغاز و اجرا کے حوالے سے متعدد روایات ملتی ہیں، تاہم مورخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سن ہجری کا باقاعدہ اجرا اور نفاذ دور فاروقی میں 30 جمادی الثانی بروز جمعرات 17 ہجری کو عمل میں آیا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کے مشورے سے اسلامی تقویم کا شمار واقع ہجرت مدینہ سے کیا گیا۔ اس طرح سن ہجری اسلامی تقویم کی بنیاد قرار پایا، جبکہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے محرم الحرام کو نئے اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ بحوالہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ۔
اس کا مختصر تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ان کے سامنے ایک سرکاری دستاویز پیش کی گئی جس پر شعبان کا مہینہ درج تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شعبان سے کون سا شعبان مراد ہے، اس برس کا یا آئندہ سال کا؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا اور مشاورت کے لیے ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ ریاست کے مالی امور انتظامی معاملات بہت بڑھ گئے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ حساب کتاب کے لیے ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے جس سے اوقات و تاریخ کا درست تعین ہو سکے۔ اس پر بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اس سلسلے میں ایرانیوں سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ان کے ہاں اس حوالے سے کیا طریقے رائج ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمزان کو بلایا تو اس نے کہا، اس کے لیے ہمارے ہاں ایک حساب مروج ہے جسے محروز کہا جاتا ہے، اسی محروز کو عربی میں موقع بنا لیا گیا۔ بعد ازاں یہ سوال پیدا ہوا کہ اسلامی تقویم و تاریخ کے تعین کے لیے جو سن اختیار کیا جائے اس کا آغاز کب سے ہو؟ تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے سب نے یہی رائے دی کہ سن ہجری نئے اسلامی سال کا آغاز واقعہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد سے سن ہجری کا نفاذ عمل میں آیا۔ ابو بلال عسکری نے کتاب الوائل میں اور علامہ مقریظی نے اپنی تاریخ میں نامور تابعی اور عظیم محدث حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ذکر کی ہے کہ سن ہجری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی رائے اور مشاورت کے نتیجے میں رائج ہوا۔ ابوالکلام آزاد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف سیرت نگار قاضی محمد سلیمان منصور پوری سن ہجری میں ایک خصوصیت کے حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سن ہجری میں ایک خصوصیت اور فضیلت یہ پائی جاتی ہے کہ یہ شروع سے موجودہ دور تک اپنی مجوزہ صورت پر چلا آ رہا ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو دنیا بھر کے مروجہ سنین میں سے غالباً کسی سن میں نہیں پائی جاتی۔ دوسری عجیب خصوصیت اور امتیاز یہ ہے کہ بلحاظ نفاذ و استعمال بھی سن ہجری دنیا کے اکثر مروجہ سنین سے قدیم سن ہے، اگرچہ وہ اپنے اعداد کے لحاظ سے سن ہجری سے زیادہ قدیم معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً یکم محرم سن 1 ہجری، 16 جولائی سن 5335 جولین کے مطابق جولین پیریڈ کا سن بظاہر سن ہجری سے 5334 سال قدیم معلوم ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سن ہجری سے 989 سال بعد یعنی 1582 میں وضع ہوا۔ دوستو، مزید واقعہ سننے کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔
دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔